السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب کے فیملی، امید ہے آپ تمام میرے سسٹر برادر پوری یوٹیوب کی فیملی خیریت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارے پاکستان میں سچ اور حق بات کرنا بھی ایک قسم کا جرم ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم آزاد کشمیر پر گئے تھے، لیکن کشمیر کا کوئی ایشو، کوئی ایسی ڈسکشن نہیں کی جس کے بارے میں کہ کشمیر کی کوئی وکٹری کے بارے میں ڈسکشن ہو، بالکل نہیں کی۔ تو بجائے کشمیر کی بات کرنے کے بات اتنی خراب ہو گئی، اتنی صرف ایک چھوٹا سا سوال کرنے پر کیا ہمارے ملک کے وزیر اعظم کوئی فرشتہ ہے، کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسی اعلیٰ شخصیت ہے کہ جن سے سوال کرنا بھی جرم ہے؟ تو یہ سوال کس طرح کیا، کس وجہ سے کیا، کس ایشو پہ کیا؟ تو یہ سنیں یہ کلپ جس میں کہ کشمیر کا ایشو اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم اگر ایسے کریں گے، اس کے چیلے چپاٹے ایسے کریں گے تو یہ سنیں جس وجہ سے جو یہ کشمیر کا ایشو اتنا خراب ہوا ہے۔ اور عطا تارڑ جس نے ایسی ایک گھٹیا اور غلیظ گندی بات کی ہے جو پاکستان کو دو حصوں میں ڈیپورٹ کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ معاف کریں، اس قسم کے لوگ حکومت میں آ کر یہ ہمیں سکھائیں گے کہ یہ ایسی باتیں کی جاتی ہے۔ ذرا آپ بھی اس بات کو سنیں جس وجہ سے جو کشمیر کا ایشو اٹھ کھڑا ہوا ہے، جس میں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم آزاد کشمیر میں جا کر اور کشمیر کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، امریکہ کی بات کرتا ہے، اپنی تعریف کرتا ہے، جس میں سے ایک آزاد کشمیر کا وزیر اعظم سوال کرنے پر اس پہ ایسے بڑک اٹھتے ہیں، اس کے چہرے چپاٹے، یہاں تک کہ اس کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں آ کر دکھائیں۔ کیا آزاد کشمیر اور اسلام آباد یہ الگ الگ کنٹری ہیں، الگ الگ شہر ہیں؟ کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ تو ایسے سوال کرنے سے اچھا ہے کہ ہم ایک دفعہ سوچیں کہ ہم کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، ہمارے دماغ میں آ کیا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس قسم کی اگر ہم باتیں کریں جس ایشو کی وجہ سے یہ بات اتنی بڑی ہو گئی ہے، تو یہ پہلے شہباز شریف کی آڈیو کلپ سنیں، ویڈیو سنیں، اس کے بعد عطا تارڑ کی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ذرا بیٹھ جی، ذرا نہیں بات بیٹھیں گے پلیز۔ میں آپ سے بات کریں گے نا، میں بات کریں گے آپ سے، سو پلیز میری بات سنیں۔ آزاد کشمیر کے لیے جو آپ سے بات کریں گے، پرائم صاحب بیٹھیں گے، آپ بات کریں گے بھائی، ذرا آپ ذرا غور سے بات سنیں، پیچھے ذرا سرگوشی بات نہیں کر دیجیے گا۔ ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں، ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ اور آپ کی جرت کیسے ہوئی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کر رہے ہیں؟ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دی ہے پرامن رہنے کی، اچھے اخلاق دکھانے کی، ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تو سردار تنویر الیاس صاحب اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے۔ اور آپ کی جرت، ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز؟ یہاں پہ کام چل رہا اور یہ نکلو باہر، نکالو اس کو باہر، نکالو۔ ڈائریکٹر صاحب ریلیکس۔ کیا ریلیکس یار، یہاں پہ شارٹ کا ہوا ٹریڈ میں لوگ آدو باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تھا سوال جس میں کہ کشمیر کے وزیر اعظم سے، ایک ملک کے وزیر اعظم سے کیا، جس میں کہ کہنے لگے آپ کشمیر کے لیے آئے ہیں، کشمیر کا ایشو پہ بات کریں، ایشو ٹاپک پہ بات کریں، جس میں کہ قطعاً 1 گھنٹے تک اس نے بات کی، لیکن کشمیر کا ایشو اس نے بالکل نہیں کہا۔ اپنی تعریف، امریکہ کی تعریف اس لیے کی کہ کیونکہ اس کا سفیر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اب اس کو بھی ناراض نہیں کرنا تھا، لیکن اس بات کو، اس چھوٹی بات کو، ایک چھوٹے سوال کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا عطا تارڑ نے، جس میں اس نے ایسی ایک گندی غلیظ قسم کی بات کہی کہ کشمیر کا وزیر اعظم ہمیں اسلام آباد میں آ کر تو دکھائے، اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کیا ہمارے ملک کا وزیر اعظم ایک فرشتہ ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کرے، کیا اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے؟
قطعاً انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک سچ بات کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا جس میں کہ ایک ملک کو 2 حصوں میں ڈپورٹ کر دیا گیا، جس میں کہ ایک عطا تارڑ کی وجہ سے وہ ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ وہ فرشتہ ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ہر کسی سے غلطی ہوتی، لیکن حق اور سچ بات کا جواب دینا چاہیے۔ یہ ہماری پاکستان کی توہین ہے، اس میں جتنی بھی مذمت کی جائے، جب تک عطا تارڑ صاحب نے معافی نہیں مانگی ہم اس ٹاپک کو نہیں چھوڑنے والے۔ عطا تارڑ صاحب نے ایک پاکستانیوں کی توہین کی ہے، کشمیر کی توہین کی ہے۔ ہم کشمیر کی تو آزاد کی بات کرتے ہیں، کشمیر کو اپنا شارک سمجھتے ہیں، لیکن جب ہماری اصلی تربیت کا تبھی پتہ لگ جاتا ہے جب ہم حکومت میں آتے ہیں، اپوزیشن میں رہ کر ہم بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن ہم سے ایسی باتیں نہیں ہو پاتی جب ہم حکومت میں آتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا ٹاپک ہے، اس میں کوئی ایسی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کہی جس سے کہ ایک وزیر اعظم کی توہین ہو۔ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو اور دیکھیں جس میں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تھوڑی سی تعریف ہے، ایک بہادر اور اچھا لیڈر ہے۔ تو یہ سنیں، اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے کہیں سے نکالی ہے، تو یہ سنیں۔ کشمیری جو بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں، کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ آج بھی کشمیری یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تکمیل پاکستان کا دائی اور سپاہی، جسے سیاسی محاذ پر فتح کے جھنڈے لہراتا دیکھ کر شکست خوردہ عناصر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تنویر الیاس آزاد کشمیر میں پاکستان مخالف رجحانات پیدا کر۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تکرار کر رہے ہیں؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے اس وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس۔ یاد رکھو، تم جو بھی چال چلو، آزاد کشمیر اور پاکستان کا بیٹا تنویر الیاس ریاست کے حقوق کی جد و جہد اور پاکستان کی محبت سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری سازش اس کے ہمت و ارادے کو مزید تقویت دے گی۔ میں پاکستان کی مضبوطی پہ، پاکستان کی سلامتی پہ، جب میں نے کہا کہ پاکستان میرے ایمان کا حصہ ہے، میں اس پہ نہ کمپرومائز کرتا ہوں، نہ میں کسی کو کرنے دوں گا۔ آزاد کشمیر پاکستان کی دفاعی تحصیل ہے۔ کشمیر جب تک ہمارے ملک کا حصہ نہیں بنتا ہم ادھورے ہیں۔ خودداری اور جواں مردی کا احساس، سردار تنویر الیاس۔ پاکستان میرا ایمان ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں پاکستان کو مشرق الہی سمجھتا ہوں، لیکن چند افراد اپنے انٹرسٹ کی بات ہے ملک کو نقصان پہنچانا، تو شاید اب شعور کا تقاضا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو پہچانیں، ان کے نزدیک درست کریں۔